جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کے حوالے سے ہم سن رہے تھے۔ ہم نے جو آخری بات سنی تھی وہ یہ تھی کہ امام اعظم اور امام محمد یعنی طرفین رحم اللہ کے نزدیک ہر اس چیز سے تیمم ہو سکتا ہے جو زمین کی جنس سے تعلق رکھتی ہو، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ صرف مٹی اور ریت سے تیمم ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، ثم لا یشترط ان یکون علیہ غبار عند ابی حنیفہ۔ پھر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس بات کی بھی شرط نہیں لگائی جاتی کہ جس چیز سے تیمم کیا جا رہا ہے اس پر غبار موجود ہو۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس پر غبار ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اطلاق ما تلونا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے آیت مبارکہ، اس کا مطلق ہونا۔ وَقَذَا يَجُوزُ بِالْغُبَارِ غباری مال قدرتی علی الصعیدی، اور اسی طرح امام عند ابی حنیفہ و محمد طرفین کے نزدیک کسی چیز پر غبار لگا ہوا ہو، اگرچہ وہ زمین کی جنس سے نہ ہو، وہ چیز وہ کپڑا ہو وہ لکڑی ہو، لیکن اس پر غبار لگا ہوا ہے، تو ان کے نزدیک غبار سے تیمم کرنا جائز ہوگا پاکیزہ مٹی پر قدرت ہونے کے باوجود۔ اگرچہ وہ پاک مٹی ڈائریکٹ زمین سے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی چیز پر لگے ہوئے غبار سے تیمم کرتا ہے تو ان کے نزدیک جائز ہے، لِأَنَّهُ تُرَابٌ رَقِيقٌ، کیونکہ غبار جو ہے وہ باریک مٹی ہی ہے۔ وَالنِّيَّةُ فَرْضٌ فِي التَّيَمُّمِ، تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ قال ظفر لیس بفرض، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے نیت فرض نہیں ہے، لأنه خلف عن الوضوء، کیونکہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، اور وضو میں آپ کو پتہ ہے نیت فرض نہیں ہوتی۔ فلا یخالفہ فی وصفہ، لہذا تیمم اپنے وصف میں اپنے اصل کا وضو کا مخالف نہیں ہوگا۔ جب وضو میں فرض نہیں ہے نیت تو پھر اس میں ہی فرض نہیں ہونی چاہیے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ موقف ہے۔ لنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو یمبیو عن القصدی، لفظ تیمم، لفظ تیمم کے جب ہم لغت میں معنی دیکھتے ہیں تو لغت میں لفظ تیمم خبر دیتا ہے عن القصدی، ارادہ کرنے کی، اس کے معنی بنتے ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ فلا یتحقق دونہ، تو بغیر نیت کے قصد کرنے کا مفہوم ثابت نہیں ہو سکے گا۔ یا تو یہ ہماری دلیل بنے گی لغوی معنی، یا پھر ہم دلیل یہ بناتے ہیں کہ جوئلا طہورا فی حالت مخصوصۃ، مٹی کو، تیمم کو ایک مخصوص کیفیت میں طہارت قرار دیا گیا ہے۔ والماء طہور بنفسہ، جبکہ پانی خود طہارت ہے، خود پاک کرنے والا ہے۔ علی ما مرہ، اس کی گفتگو پیچھے ہو چکی۔ ثم اذا نوت طہارت او استباحت الصلاۃ، پھر کسی شخص نے پاک ہونے کی نیت سے تیمم کیا یا نماز پڑھنا جائز ہو جائے، استباحت صلاۃ، نماز پڑھنا جائز ہو جائے، اس نیت سے تیمم کیا،
अज्ज़ाअहु, तो उसकी ये नियतें उसे किफायत करेंगी, इनसे तयम्मुम हो जाएगा। वला युश्तरतु नियतु तयम्मुमी लिल हदसी अविल औ लिल जनाबती, शर्त नहीं रखा गया तयम्मुम की नियत करने को हदस के लिए या जनाबत के लिए। ये शर्त नहीं है कि तयम्मुम करने वाला ये नियत करे कि मैं हदस से तयम्मुम कर रहा हूं, वुजू का तयम्मुम कर रहा हूं, जनाबत से तयम्मुम कर रहा हूं, गुस्ल का तयम्मुम कर रहा हूं। ये शर्त नहीं है। वुजू के तयम्मुम में तहारत की नियत कर लेता है, इस्तिबाहत सलात की नियत कर लेता है। जनाबत के तयम्मुम में तहारत की नियत कर लेता है, इस्तिबाहत सलात की नियत कर लेता है, काफी है। वल सहीहु मिनल मजहबी, यही मजहब सही है। फाइन तयम्ममा नसरानियों, एक जुजिया बयान कर रहे हैं कि किसी नसरानी ने तयम्मुम किया, युरीदु बिहिल इस्लामा, और वो इस तयम्मुम से इस्लाम कबूल करने का कसद रखता है। उसने तयम्मुम इसलिए किया कि पाक होकर, साफ होकर इस्लाम कबूल करूंगा, तो इस्लाम कबूल करने के लिए उसने तयम्मुम किया। सुम्मा असलमा, फिर इस्लाम कबूल कर लिया। लम यकुन मुतयम्मिमन, तो ये तयम्मुम वाला शुमार नहीं होगा। इस तयम्मुम से ये नमाज नहीं पढ़ सकता, इस तयम्मुम से ये कुरान पाक को नहीं छू सकता। इंदा अबी हनीफता व मोहम्मदिन तरफैन अलैहिर्रहमा के नजदीक, वकाला अबू यूसुफ, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हुवा मुतयम्मिमुन, ये तयम्मुम वाला हो गया है, लिअन्नहु नवा कुर्बतन मकसूदतन। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की दलील ये है कि इसने एक ऐसी नेकी का इरादा किया है जो मकसूद है, जो असलन नेकी है, जो खुद से नेकी है। बेखिलाफ तयम्मुमी लिदुखुलिल मस्जिदी औ वमस्सिल मसहफी, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये मसला इस सूरत के बरखिलाफ है कि कोई शख्स तयम्मुम करता मस्जिद में दाखिल होने की नियत से या कुरान पाक छूने की नियत से, लिअन्नहु लैसा बिकुर्बतिन मकसूदतिन, क्योंकि मस्जिद में दाखिल होना या कुरान पाक को छूना ये फी नफ्सी ही खुद कोई मकसूद नेकी नहीं है। इनमें अगर नेकी का कसद कर लिया जाए, अगर नेकी की नियत कर ली जाए, तो ये नेकी बन जाएगी। वरना सिर्फ मस्जिद में दाखिल हो जाना ये तो नेकी नहीं है। लहुमा, जबकि तरफेन की दलील ये है कि अन्नत तुराबा मा जुइला तुहूरन इल्ला फी हाली इरादती कुर्बतिन मकसूदतिन, फरमाते हैं कि मट्टी को तहारत करार नहीं दिया गया, इल्ला मगर फी हालिन, हाली इरादती कुर्बतिन मकसूदतिन, मगर किसी मकसूद नेकी का इरादा करने की हालत में, ला तसीहु बिदून तहारती, ऐसी मकसूद नेकी के जो तहारत के बगैर दुरुस्त ना होती हो, जायज ना होती हो, अदा ना होती हो। वल इस्लामु कुर्बतुन मकसूदतुन, जबकि इस्लाम एक ऐसी मकसूदा नेकी है, यसीहु बिदूनिहा, जो तहारत के बगैर भी दुरुस्त करार पाती है, सही करार पाती है, हो जाती है, अदा हो जाती है। बेखिलाफी सजदती तलावती, बरखिलाफ सजदा तिलावत के, अगर वो तयम्मुम करता सजदा तिलावत की नियत से, वहां सूरत हाल ये होती कि लियन्नाहा कुर्बतुन मकसूदतुन, सजदा तिलावत एक कुर्बत मकसूदा है, एक मकसूद नेकी है। ला तसीहु बिदूनी तहारती, एक ऐसी मकसूद नेकी जो बगैर तहारत के दुरुस्त नहीं होती। व इन तवद्दा ला युरीदु बिहिल इस्लामा सुम्मा असलमा, अगर किसी ने वुजू किया, या चले पीछे बात हुई थी नसरानी की, नसरानी ही की बात कर लेते हैं कि अगर नसरानी ने वुजू किया, ला युरीदु बिहिल इस्लामा, इस वुजू से, अब वुजू की बात हो रही है, तयम्मुम की बात नहीं हो रही।
اس وضو سے اس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، وہ اس نیت سے بھی وضو نہیں کر رہا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، ثم اسلم، پھر اسلام قبول کر لیا، فہو متودی، وہ وضو والا ہو گیا، وہ متوضی ہو گیا، نماز پڑھ سکتا ہے اس وضو سے، خلافا للشافعی، برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، بنا نلا اشتراط نیتی، ان کے مسئلے کی بنیاد ہے نیت کے شرط ہونے پر، انہوں نے وضو کے اندر نیت کو شرط رکھا ہے، یہ بات آپ وضو کے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، تو چونکہ ان کے یہاں وضو میں بھی نیت شرط ہے، لہذا جو ہم نے بحث ابھی تیمم میں کی ہے وہ بحث ان کے یہاں وضو میں ہو جائے گی۔ فَإِن تَيَمَّمَ مُسْلِمٌ، اب ایک نئی صورت، ایک نیا جزیہ، کہ اگر کسی مسلمان نے تیمم کیا، ثم ارتد، تیمم کرنے کے بعد، والعیاذ باللہ، اللہ پناہ میں رکھے، مرتد ہو گیا، ثم اسلم، ابھی کوئی حدث واقعہ نہیں ہوا، بظاہر کوئی وضو توڑنے والی چیز واقعہ نہیں ہوئی، پھر سے اسلام قبول کر لیا، فہو علی تیمم ہی، وہ اپنے تیمم پر باقی رہے گا، اس کا تیمم مانا جائے گا۔ قال ظفر یبطل تیمم، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لأن الکفر ینافی ہی، کیونکہ کفر عبادت کے منافی ہوتا ہے، فیستوی فیہ الابتداء والانتہاء، لہذا اس معاملے میں ابتدا اور انتہا برابر ہوں گی، کل محرمیتی فی النکاح، جیسا کہ نکاح میں محرم ہونا نکاح کو باطل کر دیتا ہے، چاہے وہ محرمیت ابتدا سے ثابت ہو یا انتہا میں ثابت ہو جائے۔ لنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الباقی بعد التیمم صفت، تیمم جب اس نے کر لیا، نیت کی، چہرے کا مسح کر لیا، ہاتھوں کا مسح کر لیا، سارے جو تیمم کا پروسیس تھا وہ پورا ہو گیا، تو تیمم کر لینے کے بعد جو باقی بچی ہے وہ ہے ایک صفت، اور وہ صفت کیا ہے؟ کونہ طاہرا، وہ ہے اس بندے کا پاک ہونا، طاہر ہونا۔ فاعترض علیہ الکفر، جب اس پر کفر طاری ہوا، لا ینافی ہی، تو یہ طہارت کے منافی نہیں ہوگا، طاہر ہونے کے منافی نہیں ہوگا، کما لو اعترض علی الوضوء، جیسا کہ اگر وضو کی صورت میں یہ معاملہ پیش آ جاتا، وضو کرتا اور معاذ اللہ مرتد ہو جاتا، پھر دوبارہ اسلام قبول کرتا، تو کیا وضو ٹوٹ جاتا؟ نہیں ٹوٹتا۔ انما لا یصح من الکافر ابتداء، یہ تیمم جو ہے یہ ابتدائی طور پہ کافر سے درست نہیں ہوتا، جیسے نصرانی کی بات پیچھے ہوئی تھی، ابتدائی طور پہ کیوں نہیں درست ہوتا؟ لعدم نیتی من، اس کی طرف سے نیت کے قابل قبول نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی نیت قابل قبول نہیں ہے، اس وجہ سے ابتدا میں اگر وہ کافر ہے تو اس کا تیمم ہم نے درست نہیں مانا تھا، لیکن انتہا میں یہ مسئلہ نہیں ہے، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدا اور انتہا کو برابر رکھا تھا۔ وین قد التیمم، تیمم، اور تیمم ٹوٹ جائے گا، تیمم ختم ہو جائے گا، سوری، ینقض التیمم کل شیء، ینقض الوضوء، تیمم کو توڑ دے گی ہر وہ چیز، ہر وہ حدث جو وضو کو توڑ دیتا ہے، وضو کو توڑنے والے جو اسباب ہوتے ہیں وہ تمام اسباب تیمم کو بھی ختم کر دیں گے، لِأَنَّهُ خَلْفٌ عَنْهُ، کیونکہ تیمم جو ہے وہ وضو ہی کا خلیفہ ہے، فَأُخِذَ حُکْمُهُ، لہذا تیمم میں وضو ہی کا حکم لیا جائے گا۔ وَيَنْقُضُهُ عَيْدًا، اچھا کچھ وہ معاملات بھی ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن تیمم ٹوٹ جائے گا، پہلے تو ایک کلیہ بتا دیا کہ جن سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹے گا، تیمم بھی ختم ہوگا، لیکن کچھ اسپیشل ہیں جن سے صرف تیمم ٹوٹتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا تھا، ان کو الگ سے بیان کر رہے ہیں۔
यनकुदहु ऐदन रुयतुल माई, तयम्मुम को तोड़ देगा पानी का देखना। पानी मिल गया, पानी मुयस्सर आ गया। इजा कदरा अला इस्तेमालिही, सिर्फ देखने से नहीं टूटेगा, बल्कि जब ये उसके इस्तेमाल पर कादिर भी है, उसको इस्तेमाल करना इसके लिए मुमकिन भी है। लियन्नल कुदरता हियल मुरादु बिल वुजूदिल लज़ी हुवा गायतुन लितुहुरियतित तुराबी, क्योंकि कुदरत ही पाए जाने से मुराद है। फ़इल्लम तजिदु, कुरान पाक में जो तयम्मुम की इजाजत मिली थी वो वजूदे पानी के साथ, अदमे वजूदे पानी के साथ मिली थी, कि अगर पानी ना पाओ तो बता रहे कि वहां वजूद का मतलब क्या था? कुदरत। लियन्नल कुदरता ही अल मुराद बिल वजूदी, क्योंकि कुदरत ही मुराद थी वजूद से। अल्लजी हुवा गायतुल लितुहुरियति तुराबी, वो कुदरत जो पानी के मुताहिर करार देने के लिए, पानी की तहारत के लिए इंतहा है। पानी मुताहिर है कब तक? जब सॉरी, मिट्टी पाक करने वाली है, मुताहिर है कब तक? जब तक पानी पर कुदरत नहीं मिल जाती। तो पानी पर कुदरत ही गायत है, इंतहा है, खत्म करने वाली है किस चीज को? मिट्टी के पाक करने को। वक़ाइफुस्सबई वल उद्वी वल अत्शी आजिज़ुन हुक्मन, और जो दरिंदे, दुश्मन या प्यास का खौफ रखने वाला है, पानी मौजूद है उसके पास, लेकिन वजूद के बावजूद, वजूद है पानी का, पानी उसके पास है, लेकिन कुदरत नहीं है। दरिंदे का खौफ है पानी इस्तेमाल करने पर, दुश्मन का खौफ है, प्यास का खौफ है। तो ये जो खाइफ हैं ये आजिज शुमार किए गए, पानी इस्तेमाल करने से इनको आजिज शुमार किया गया, हुक्मन, हुक्मी तौर पे। वन्नाइमु इंदा भी हनीफता कादिरुन तकदीरन, और जो सोने वाला है इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक तकदीरन, उसको कादिर मानेंगे, उसको कादिर मानेंगे कि उसको कुदरत हासिल थी पानी इस्तेमाल करने पर। हत्ता लौ मर्रन नाइमुल मुतयम्मिमु अलल माई बतला तयम्मुमुहु इंदहु, यहां तक कि अगर कोई तयम्मुम करके सोते हुए पानी के पास से गुजर गया तो इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक उसका तयम्मुम बातिल हो जाएगा। वल मुरादु मा यकफी लिल वुदुई, तयम्मुम को बातिल करना कितने पानी के पाए जाने पर होगा? मुराद है इतना पानी जो वजू को काफी होता हो। चुल्लू भर पानी के पास से गुजर गया तो तयम्मुम खत्म नहीं होगा। सही है जी। लियन्नहु ला मोतबरा बी बिमा दूनहु इब्तिदान, क्योंकि जो वुजू से कम पानी है, वुजू के लिए जितना पानी चाहिए उससे कम पानी है, वो इब्तिदा में भी मोतबर नहीं था, फकदा इंतिहान, तो वो इंतहा में भी मोतबर नहीं होगा। वला यतयम्ममु इल्ला बिसईदिन ताहिरिन, और ये शख्स सिर्फ पाक मट्टी से ही तयम्मुम करेगा। लियन्न तय्यिबा उरीदु बिहि ताहिरा, क्योंकि लफ्ज तय्यब जो कुरान पाक में आया है उससे मुराद पाक है, ताहिर है। वलियन्नहु आलतु तत्हीरी, दूसरी दलील ये है पाक मट्टी होने की कि ये पाकी हासिल करने का आला है,
اس مٹی سے پاکی حاصل کی جا رہی ہے، فلا بد من طہارتہ فی نفسہ، تو خود اس کا پاک ہونا ضروری ہوگا، کلمائی جیسا کہ پانی کے بارے میں ہوتا ہے کہ پانی سے وضو کرنا ہے تو وہ پانی پاک ہوگا تو اس سے وضو ہوگا، اگر وہ پانی خود ہی ناپاک ہے تو اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ فَيُسْتَحَبُّ لِعَادِمِ الْمَاءِ هُوَ يَرْجُوهُ، تو جس کو پانی نہیں مل رہا، عادم الماء، جس کو پانی نہیں مل رہا، مستحب ہوتا ہے اس کے لیے ہوا یرجوہ، کہ وہ اچھا، جس کو پانی نہیں مل رہا اور اسے امید ہے، یرجوہ، اور اسے امید ہے، اس کے لیے کیا مستحب ہوتا ہے؟ ان یؤخر الصلاۃ الی آخر الوقت، کہ وہ نماز کو آخر وقت تک مؤخر کرے، پانی ہے نہیں لیکن امید ہے کہ میں مسلسل سفر کر رہا ہوں، ان قریب پانی میسر آ جائے گا، اگر یہ کیفیت ہے تو پھر وہ نماز کو آخر وقت تک مؤخر کرے گا۔ ان وجد الماء، اگر اسے پانی مل گیا، یتودع، تو وضو کرے گا، والا تیمم وصلی، آخر وقت آ گیا پانی نہ ملا تو تیمم کرے گا اور نماز پڑھ لے گا، لیقال اداؤ باکمل الطہارتین، تاکہ نماز کی جو ادائیگی ہے وہ دونوں طہارتوں میں سے جو زیادہ کامل ہے اس کے ساتھ ہو، ایسا نہ ہو کہ ابتدائی وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں مل گیا پانی اور وقت ابھی باقی ہے، تو اب ظاہر ہے نماز تو ہو گئی اس کی، مستحب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، فرض اور واجب کی بات نہیں ہو رہی۔ فصار کا طامع فی الجماعت، یہ معاملہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جماعت میں رغبت رکھنے والا، کسی کو پتا ہے کہ مجھے آگے جماعت مل جائے گی، جماعت سے نماز مل جائے گی آگے، تو کیا ہوگا کہ وہ نماز کو مؤخر کرے گا، اگر جماعت مل جاتی ہے فبیہا، جماعت سے پڑھ لے، اور اگر نہیں ملتی اور وقت آخر آ گیا ہے تو اب اپنی امید کو چھوڑے اور اکیلے نماز پڑھ لی۔ وَأَنْ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي یوسف، شیخین رحم اللہ سے روایت ہے، فی غیر روایت الاصول، اصول کی روایت کے علاوہ، ان التاخیر حتم لغالب الرأی، وہ فرماتے ہیں کہ تاخیر کرنا حتمی ہے، لازمی ہے، کیونکہ لأن الغالب الرأی کالمتحقق، کیونکہ غالب رائے جو ہوتی ہے وہ ثابت شدہ چیز کی طرح ہوتی ہے، جب اس کی غالب رائے ہے کہ شاید آگے پانی مل جائے گا تو اس کی اس غالب رائے کو متحقق چیز پر محمول کیا جائے گا اور متحقق کے مطابق اس کو حکم دیا جائے گا۔ وجہ ظاہری ان الاجزاء ثابت حقیقتا، اچھا یہ اصل کے علاوہ تھی نا روایت، اب ظاہر الروایہ کی دلیل کیا ہے؟ اصل کی دلیل کیا ہے کہ ان الاجزاء ثابت حقیقتا، کہ جو عجز ہے وہ حقیقتاً تو ثابت ہے، ابھی تو نہیں ہے نا اس کے پاس پانی، تو ابھی تو حقیقتاً اس کا عجز ثابت ہے۔ فلا یزول حکمہ بھی الا بیقین مثلہ، تو اس کا حکم، اس عجز کا حکم، اس حقیقت کا حکم
نہیں ختم ہوگا مگر اسی جیسے یقین کے ساتھ، غالب ظن سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ہی یقین دوسری جانب میں بھی حاصل ہو جائے، پانی کے ملنے میں بھی حاصل ہو جائے، تو پھر یہ حکم ختم ہوگا۔ یہ جو حکم تھا کہ اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے، اب اس کے لیے حتمی ہو جائے گا کہ تیمم نہ کرے بلکہ وضو کا پانی تلاش کر کے وضو کرے۔ صحیح ہے جی، اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ جی بھائی، یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ چلیں، وَيُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرْضِ وَالنَّوَافِلِ، اپنے تیمم سے جتنی چاہے نمازیں ادا کرے گا فرائض اور نوافل میں سے۔ وعند الشافعی رحم اللہ، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یتیمم لکل فرد، ہر فرض نماز کے لیے الگ سے تیمم کرے گا، لأنہ طہارۃ ضروریۃ، کیونکہ یہ ایک ضرورت والی طہارت ہے، ضرورت والی طہارت ہے۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو طہور حال عدم الماء، ہم نے کہا کہ نہیں یہ ضرورت والی طہارت نہیں ہے، بلکہ یہ پانی کے نہ ہونے کی صورتحال میں مطلق طہارت ہے۔ فیعمل عملہ ما بقیا شرطہ، تو یہ جب تک اس کی شرط باقی ہے، جب تک اس تیمم کی شرط باقی ہے، جب تک اس تیمم کی اجازت باقی ہے، اس وقت تک طہارت والا ہی عمل کرے گا۔ وَيَتَيَمَّمُ الصَّحِيحُ فِي الْمِصْرِ اذا حضرت جنازت والولی غیرہ، جو تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اس کو پانی کے حوالے سے، شہر میں موجود ہے، سفر پہ نہیں ہے، جب جنازہ حاضر ہو گیا اور ولی اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو اس کے لیے تیمم جائز ہے، تیمم کر کے جلدی سے جنازے میں شریک ہو جائے، وضو کرتے کرتے ہو سکتا ہے جنازہ ختم ہو جائے۔ فخاف ان اشتغل بالطہارت، اس کو خوف ہے کہ اگر وضو میں لگا ان تفوتہ الصلاۃ، تو نماز اس سے فوت ہو جائے گی، نماز جنازہ رہ جائے گی، لِأَنَّهَا لا تقدا، کیونکہ نماز جنازہ کی قضا نہیں کی جاتی۔ فَيَتَحَقَّقُ الْإِجْزُ، لہذا عجز ثابت ہو جائے گا۔ وَقَضَى مِن من حضر العید، اسی طرح اس کے بارے میں بھی حکم ہے جو عید کی نماز کے لیے حاضر ہوا، فخافا، اسے خوف ہوا کہ ان اشتغل بالطہارت، اگر وضو کرنے میں مشغول ہوا، ان یفوتہ عید، تو عید اس سے فوت ہو جائے گی، یتیمم، وہ بھی تیمم کرے گا، لأنہ لا تعداد، کیونکہ نماز عید کا اعادہ نہیں کیا جاتا۔ وقولہ والولی غیرہ، ماتن کی یہ جو عبارت تھی جنازے والی بات میں، والولی غیرہ، اشارت، یہ اشارہ ہے الی، اس بات کی طرف کہ انہ لا یجوز للولی، کہ ولی کے لیے
اس صورتحال میں، اس کیفیت میں تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہوا روایت الحسنی عن ابی حنیفہ ہوا صحیح، یہی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امام حسن سے روایت ہے اور یہی صحیح ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ لِلْوَلِيِّ حق العیادتی، کیونکہ میت کے ولی کو نماز جنازہ کے اعادے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ فلا فواتا فی حقہ، لہذا نماز جنازہ ولی کے حق میں فوت نہیں ہوتی۔ وَإِنْ احدث الامام او المقتدی فی صلاۃ العید، اگر امام یا مقتدی کو حدث واقعہ ہوا نماز عید کے دوران، تیمم و بنا، تو وہ تیمم کرے گا اور اپنی نماز کی بنا کرے گا۔ عند ابی حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، وقال یتیمم، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ لا یتیمم، وہ تیمم نہیں کر سکتا۔ صاحبین کی دلیل کیا ہے؟ لأن اللاحق یصلی بعد فراغ الامام، کیونکہ جو لاحق ہوتا ہے وہ امام کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے۔ فلا یخاف الفوت، لہذا فوت ہو جانے کا، نماز کے ضائع ہو جانے کا اسے کوئی خوف نہیں ہے۔ لہو، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہاں پر یہ ہے کہ ان الخوف باقی، خوف تو اب بھی باقی ہے۔ لِأَنَّهُ یوم زحمت، کیونکہ یہ رش والا دن ہوتا ہے۔ فَيَعْتَرِيهُ عَارِضٌ، تو کوئی عارضہ پیش آ سکتا ہے، کوئی عارضہ پیش آ سکتا ہے، یفسد علیہ صلاتہ، جو اس پر اس کی نماز کو فاسد کر دے، بنا کرنے، باقی نماز پوری کرنی ہے، رش والا دن ہے، لوگ چاروں طرف سے ادھر ادھر نکل رہے ہوتے ہیں، تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے اس وجہ سے۔ والخلاف فیما اذا شرع بالوضوء، اختلاف اس شخص کے بارے میں ہے کہ نماز عید کے درمیان حدث واقعہ ہوا تو تیمم کرے یا نہ کرے۔ اختلاف اس کے بارے میں ہے کہ جس نے نماز عید شروع کی تھی وضو سے، لو شرع بالتیمم، اگر اس نے نماز شروع ہی تیمم سے کی تھی، اس کو پہلے ہی تیمم جائز تھا، تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تیمم و بنا بالاتفاق، پھر بالاتفاق وہ تیمم کرے گا اور نماز کی بنا کر لے گا۔ لِأَنَّ لَوْ أَوْجَبْنَا الْوُضُوءَ يَكُونُ وَاجِدًا لِلْمَاءِ فِي صَلَاتِهِ، کیونکہ اگر ہم نے وضو کو واجب ٹھہرا دیا تو وہ اپنی نماز میں پانی کو پانے والا قرار پائے گا۔ فَيُفْسِدُ، پانی پر قدرت اس کی ثابت ہو جائے گی، تو نماز تو اس کی ویسے ہی فاسد ہو جائے گی۔ تیمم والا نماز پڑھ رہا تھا، درمیان نماز اس کو پانی پر قدرت حاصل ہو گئی، تو نماز تو ویسے ہی اس کی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اب وضو کرنے کا حکم دینے یا تیمم کرنے کی اجازت دینے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ تو یہاں اختلاف اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس نے نماز شروع کی تھی وضو کر کے، اب اختلاف ہوتا ہے کہ درمیان میں اس کو دوبارہ وضو کا حکم دیا جائے یا تیمم کی اجازت دے دی جائے۔
جس کو پہلے ہی تیمم کی اجازت ملی ہوئی تھی اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ولا یتیمم للجمعۃ، جمعے کی ادائیگی کے لیے تیمم نہیں کر سکتا. وان خافا فوتو، اگرچہ جمعے کے فوت ہونے کا، جمعے کے ختم ہونے کا خوف ہو. لو تودع، اگر یہ وضو کرے گا. فإن أدرك الجمعة صلاها، لو تودع، اگر اس نے وضو کیا. فإن أدرك الجمعة، پھر اگر اس نے جمعہ پا لیا. صلاها، تو اسے پڑھ لے. وإلا، اور اگر نہیں پایا. صلی الظہر اربعا، تو پھر 4 رکعتیں ظہر کی پڑھ لے گا. لأنها تفوت إلى خلف، کیونکہ جمعے میں کیوں نہیں اجازت مل رہی تیمم کرنے کی؟ اس لیے کہ جمعہ فوت ہوتا ہے اپنے خلیفہ کی طرف، مکمل طور پہ فوت نہیں ہوتا بلکہ اپنے خلیفہ کی طرف فوت ہوتا ہے. وہو الظہر، اور خلیفہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز ظہر. بخلاف العید، برخلاف عید کے. عید فوت ہو گئی تو ہو گئی، اس کا نہ اس کی قضا ہوتی ہے نہ اس کا کوئی خلیفہ ہوتا ہے. صحیح ہے جی. اگلی کتاب